بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. قیادت ٹی وی کے پروگرام حالات حاضرہ کے پروگرام اوسلو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شریف گوندل. اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سید سبطان شاہ صاحب. پروگرام اوسلو ٹاک میں ہم حالات اور واقعات پر تبصرے اور تجزیے پیش کرتے ہیں. میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے. ایک ہے برسلز میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے بعد کی صورتحال اور دوسرا پاناما لیکس کے متعلق گفتگو ہوگی. تو میں سب سے پہلے برسلز کے متعلق گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. شاہ صاحب، آپ ابھی برسلز سے ہو کے آئے ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑے سی تفصیل بتائیں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان کے بعد وہاں کی صورتحال کیسی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوندل صاحب، دونوں بہت ہی اہم موضوعات ہیں. برسلز میں دہشت گردی کے واقعات اور بعد کی صورتحال، اور دوسرا جو آپ نے ابھی بات کی پاناما لیکس کی، دونوں بڑے اہم موضوعات ہیں. جہاں تک برسلز کے واقعات کے بعد کی صورتحال ہے، میں برسل کے دھماکوں کے بعد برسلز گیا ہوں. برسل کے دھماکوں نے پورے یورپ کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور خاص طور پر جو برسل دارالحکومت بیلجیم میں جو کشمکش شروع ہوئی ہے یا افراتفری پھیلی ہے ان دھماکوں کے بعد، جو وہاں کی میٹرو اسٹیشن پر دھماکے ہوئے یا پھر ایئرپورٹ پر، وہ ایئرپورٹ بند ہو گیا اور میٹرو اسٹیشن نہ صرف وہ بند ہوئے بلکہ اور بہت سارے میٹرو اسٹیشن شروع میں تو بالکل ہی بند کر دی گئی تھی. اب صورتحال جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ میٹرو اسٹیشن اب بھی بند ہیں. میٹرو چل رہی ہے جزوی طور پر. ایئرپورٹ جو ہے وہ ابھی میں چند دن پہلے وہاں سے جب واپس آ رہا تھا، وہ بڑا ایئرپورٹ جہاں پر دھماکے ہوئے وہ بند تھا، اور چھوٹے ایئرپورٹ پر جو دو ایئرپورٹس استعمال ہو رہے ہیں ان پر رش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تقریباً 1 کلومیٹر پہلے سے چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں اور گاڑیوں کی سرچ کر کے وہاں پر چھوڑی جاتی ہیں. لمبی لائنیں سیکورٹی کلیئرنس کی لگی ہوئی ہیں جہاں پر 2-2 3-3 گھنٹے لگتے ہیں. شہر کی صورتحال یہ ہے کہ فوج ہر جگہ گشت کر رہی ہے، فوج پھر رہی ہے، اور جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کی بھی تلاشی لی جاتی ہے یا نگرانی کی جاتی ہے. فوج کے ساتھ ساتھ عام لباس میں سیکورٹی والے گھوم رہے ہوتے ہیں شہر کے اندر. لوگوں کی تعداد شہر کے اندر بہت کم ہو گئی ہے. ریسٹورنٹ میں جو ان دھماکوں سے پہلے یا فرانس کے دھماکوں سے پہلے گہما گہمی ہوتی تھی، اب ریسٹورنٹس میں وہ گہما گہمی نہیں ہے. بس اسٹیشن یا ریلوے اسٹیشن، وہاں پر عام طور پر جو دنیا کے مختلف بڑے شہر ہیں ان میں رش ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. تو ان دھماکوں نے، دہشت گردی نے بری طرح خاص طور پر بیلجیم اور فرانس کو متاثر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرے یورپی ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں. سیکورٹی کے جو میئرز ہیں وہ مختلف ممالک میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. آپ نے چیزیں خبریں دیکھی ہوں گی ٹیلی ویژن پر بھی، اور اخبارات کے ذریعے بھی خبریں پڑھی ہوں گی کہ اس نے بری طرح مختلف ممالک کو متاثر کیا ہے. یورپی ممالک کی اس پر غور کر رہے ہیں کہ کس طرح سیکورٹی میئرز بڑھائے جائیں، اور وہ دہشت گرد عناصر جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کس طرح ان کو پکڑا جائے اور دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو کنٹرول کیا جائے. حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، خاص طور پر غیر ملکی جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھیے، سوسائٹی یا کسی معاشرے میں کسی واقعے سے لوگ جو ہیں وہ دو طرح سے متاثر ہوتے ہیں. ایک تو
اس طرح کے واقعات کے بعد حکومتوں کی پالیسیاں بدلتی ہیں، حکومت کے اقدامات بڑھتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں اور سیکورٹی میئرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے سوسائٹی کے اندر خود جس طرح کے یہ برسلز کے دھماکے ہوئے ہیں اور اس پر ان واقعات کے بعد ذمہ داری قبول کی ہے ایک گروپ نے، چاہے وہ دہشت گرد گروپ ہے یا انتہا پسند ہے لیبل لیکن مسلمانوں کا ہے، تو غیر ملکی اور مسلمانوں کے حوالے سے معاشرے کے عام طبقات کے اندر کچھ شکوک اور شبہات بڑھے ہیں. برسل کے واقعے کے فوراً بعد کوئی وہاں پر جو ریاکشن لوگوں نے کیا غصے کی حالت میں یا جذباتیت میں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اضطراب بڑھا ہے اور یہ اس کا اثر کافی لمبے عرصے تک ہوگا. تو اس میں یہ بالکل واضح صورتحال ہے کہ سوسائٹی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت پھر ان اثرات کو دیکھ کر پالیسیاں بدلتی ہے، لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر پالیسیاں بدلتی ہے. حالانکہ دراصل میں جو کچھ لوگوں نے غیر ملکیوں پر اس واقعے کے بعد حملہ بھی کیا، لیکن حکومت نے کنٹرول سنبھال لیا. اور وہاں پر ایک پہلو جو بہت مثبت پہلو کہ وہاں کی جو حکومت جمہوری ہے، جمہوری حکومت ہونے کے ناطے دیکھیں فوج بھی تعینات ہوئی ہے اور سیکورٹی بڑھی ہے. اس کے باوجود حکومت کا رویہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ نرم ہے. اس طرح کا جس طرح کے کچھ لوگوں نے رویہ دکھایا، عام لوگوں نے غیر ملکیوں کے ساتھ، حکومت نے اس طرح کی پالیسی اختیار نہیں کی. حکومت نے بلکہ صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں. اب میٹرو اسٹیشنز کو کافی حد تک کھول دیا گیا ہے، لیکن اب بھی وہ کنٹرول ہے، وہاں پر سیکورٹی فورسز تعینات ہیں، لوگ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان پر نظر ہے. تو آپ کا سوال بالکل درست ہے. جو اس طرح کے واقعات کے بعد سوسائٹی متاثر ہوتی ہے، اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ یورپ کے دوسرے ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان حوالوں سے بھی اثرات مرتب اس کے ہوں گے. پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں جو واقعات دہشت گردی کی ہوں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. اور خاص طور پر جو لوگ باہر سے یورپ آنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک سے، ان کی امیگریشن کے حوالے سے بھی حکومت کی پالیسیاں شاید مزید سخت ہو جائیں کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. تو اس طرح جو اثرات جو ہیں مختلف حوالوں سے مرتب ہوتے ہیں، اور ان واقعات کے بعد بھی دنیا متاثر ہوگی اور خاص طور پر یورپ متاثر ہوگا. آپ کے خیال میں کیا بیلجیم میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات سے دوسرے ممالک میں مقیم یورپ کے دوسرے پاکستانی کیا متاثر ہوں گے اس؟ بالکل، جیسا کہ پہلے عرض کی کہ اس طرح کے واقعات سے سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. خاص طور پر پاکستانیوں کے حوالے سے میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں نے جب سے یورپ میں آئے ہیں یورپ کی ترقی میں بڑا رول پلے کیا ہے، اور خود یورپین کمیونٹیز جو ہے انڈیجنس یورپین ہیں اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستانیوں نے ان ممالک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان کی تعمیر اور ترقی میں. اگر میں مثال دوں ناروے کے اندر پاکستانی جو سیونٹیز کی دہائی میں یہاں پر آئے تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، 16 گھنٹے کام کیا. نارویجنوں کو اس زمانے میں لیبر کی ضرورت تھی اور اس ناروے کو ڈیولپ کرنے میں پاکستانیوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. اس کے علاوہ دوسرے ممالک جو مقیم پاکستانی ہیں، ڈنمارک میں ہیں یا بیلجیم میں ہیں یا فرانس میں ہیں یا برطانیہ میں، وہاں پر بھی پاکستانیوں نے بڑی محنت کی ہے. اور لوگوں کو احساس ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن پھر بھی چونکہ پاکستانی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے حوالے سے جو تاثر منفی ابھرا ہے، یہ دہشت گردی کا موضوع اگر آپ اس پہ کوئی تفصیل میں جائیں، لیکن پھر بھی یورپین خود جو ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس چیز کا احترام اور رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کا کردار بڑا اچھا رہا ہے. اگر کچھ لوگ جو ہیں کسی بھی معاشرے میں اگر کوئی چند لوگ غلطی کرتے ہیں یا ایسے عناصر ہیں جو انتہا پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سوسائٹی اس طرح ہو سکتی ہے. مثلا پاکستانی کمیونٹی جو مختلف ممالک میں رہ رہی ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے، وہ
ایک مجموعی طور پر بحیثیت کمیونٹی اس طرح کاموں میں ملوث نہیں ہے. کچھ عناصر ہو سکتے ہیں وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, موروکن بھی ہو سکتے ہیں, اور دیگر ممالک سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمیونٹی اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وقتی طور پر شاید غصہ ہوگا مقامی جو لوگ ہیں یورپین ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ پاکستانی یا دوسرے مسلمان اس طرح کے واقعات میں, اس طرح کی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں. شکریہ شاہ صاحب. ناظرین, ہم اس سے پہلے بھی برسلز کے واقعات پر ایک پروگرام کر چکے ہیں اور وہ ہمارے ویب سائٹ پہ ہے, آپ اس کو کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب, ہم دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں, پاناما لیکس. پاناما پیپرز کے حوالے سے دنیا میں ایک نیا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے نام شامل ہیں. انہی ناموں میں پاکستان کے بڑے بڑے لیڈروں کے بھی نام شامل ہیں. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ پاناما پیپرز کیا اسکینڈل ہے, کیا چیز ہے؟ ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم ان کا جواب سنیں, میں تھوڑی سی آپ کو آگاہی دیتا ہوں کہ شاہ صاحب نے عالمی مالیاتی سیاست پڑھی ہوئی ہے اور ان کو عبور حاصل ہے, اور ان کا جو تبصرہ تجزیہ ہوگا وہ آپ ضرور پسند کریں گے. شاہ صاحب پلیز. شکریہ گوندل صاحب. یہ دوسرا اہم موضوع ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. پاناما لیکس یا پاناما اسکینڈل یا پاناما پیپرز, یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک بہت سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے. پاناما ایک ملک ہے لاطینی امریکہ میں, سنٹرل امریکہ کا ملک ہے. یہ ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے درمیان واقع ہے. چھوٹا سا ملک ہے, 3-4 ملین آبادی ہے, اور یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اس نے اس ملک کو بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اس کا تہلکہ مچ گیا ہے. اس اسکینڈل کی تھوڑی سی میں اس پر اس کے پیچھے کون سے محرکات اور کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور کہانی کیا ہے. پاناما جس طرح کے نام سے ظاہر ہے, پاناما لیکس یعنی پاناما کے انکشافات. پاناما کے اندر ایک کمپنی قائم ہوئی جس کا نام موساک فونسیکا ہے. موساک فونسیکا, یہ دو نام ہیں. ایک موساک ایک لائر تھے, جرمن لائر, قانوندان تھے, وکیل تھے, جنہوں نے کمپنی قائم کی 1977 میں, 1977 میں کمپنی قائم کی. اور پھر بعد میں 1986 میں ایک دوسرے جو وکیل ہیں جن کا نام فونسیکا تھا, وہ پاناما کے وکیل تھے, ان کو بھی شامل کر لیا. تو کمپنی کا نام ہو گیا موساک فونسیکا. یہ کمپنی لا فرم ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں کمپنیز کو رجسٹر کرنے اور پھر ان کے کاروبار کے حوالے سے یہ کام کرتی تھی, ہیلپ کرتی تھی. مختلف کاروباری فرمیں انہوں نے رجسٹر کی پاناما کے اندر, اور اس کو 1977 سے لے کر اب تک یعنی 40 سال اس کمپنی کو کام کرتے ہوئے ہو گئے. اس کمپنی کی دستاویزات, کاغذات جو تھے, پیپرز تھے, وہ لیک ہوئے, اس کا انکشاف ہوا ہے. یہ ایک دن میں کام نہیں ہوا, اس پہ ایک لمبے عرصے سے جرنلسٹوں کے کنسورشیم تھا جس نے کام کیا ہے. تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا ہے. اس میں بہت ساری اخبارات, بہت ساری میڈیا آرگنائزیشنز ملوث تھیں جنہوں نے اس پہ کام کیا, اور 1 سال کے دوران اس پہ انویسٹیگیٹ کرتے رہے اس پہ, اور اس کو انالائز کیا انہوں نے, اور 11 ملین پیپرز کو باہر لائے ہیں. یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ کے کاغذات سامنے آئے ہیں, لیکس ہوئے ہیں اس کمپنی کے. اور اس میں جو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے ہسٹری کا
کہ جو افراد اس میں ملوث قرار پائے ہیں یا جن کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں ان کی تعداد 2,14,000 ہے، جس میں ملکوں کے صدور، وزرائے اعظم، مختلف ملکوں کے وزیر، بڑے بڑے نام شامل ہیں کہ پاناما کے اندر انہوں نے کمپنیز کھولی اور آف شور کمپنیز، اس کا بعد میں وضاحت کریں گے آف شور کیا ہے، آف شور اکاؤنٹس کھولے گئے، جتنا پیسہ ان کے پاس تھا وہاں پر انہوں نے اکاؤنٹس میں جمع کیا، اور بالآخر ان کا اسکینڈل یہ سامنے آیا جسے دنیا کی سب سے بڑے انکشافات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب تو یہ کہتے ہیں کہ بگسٹ لیک آف دی ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کا کہ سب سے بڑا مالیاتی انکشاف ہے۔ جناب، پاناما پیپر کے حوالے سے آف شور کمپنی اور آف شور اکاؤنٹ کا بہت ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے متعلق تھوڑا سا گونا صاحب اچھا کیا کہ جو کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو لوگ اردو سمجھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ انگلش کا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ آف شور کمپنیز اور آف شور اکاؤنٹس کا ذکر کرتے ہیں، وضاحت نہیں کرتے کہ آف شور کمپنیز یا آف شور اکاؤنٹس کیا ہیں۔ پاکستان کے 95% عوام جو ہیں وہ اردو ٹیلی ویژن یا اردو اخبارات پڑھتے ہیں، اردو ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن بڑا عالمیہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ٹیلی ویژن چینل یا اخبارات ہیں اسی طرح انگریزی کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کرتے، تکلیف نہیں کرتے۔ پاکستان کے اندر جو مختلف ادارے جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر مقتدرہ قومی زبان، انہوں نے بھی ابھی تک کوئی کام نہیں کیا۔ بہت سے الفاظ جو انگریزی کے اردو کے اخبارات میں چھپ جاتے ہیں۔ آف شور کمپنی کا یا آف شور اکاؤنٹس کا جہاں تک تعلق ہے، آف شور یعنی سمندر کے کنارے سے پار یا سمندر سے پار، شور یعنی کنارہ، تو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ ملک سے باہر جب کوئی کمپنی کھولتا ہے یا اس کے اکاؤنٹس دوسرے ملکوں کے بینکوں میں ہوتے ہیں تو آف شور کمپنیز یا آف شور اکاؤنٹس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ مختلف اور ٹرمز میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا جو آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ گیس یا تیل جو سمندر سے نکلتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے، اس حوالے سے بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ تو بینکس کے حوالے سے یا کمپنیز کے حوالے سے آج کل جو پاناما لیکس کے حوالے سے یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ وہ دولت جو دوسرے ممالک میں مختلف بینکوں میں جمع کرائے گی آف شور کمپنیز کے تھرو یا بینکس میں آف شور اکاؤنٹس کے اندر، تو یہ ٹرم اس لیے یہاں پر استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس ٹرم کو آپ اس حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے جو ان کے پاس اضافی پیسہ تھا یا آرام کی کمائی تھی یا بلیک منی تھی، کالا پیسہ تھا، تو انہوں نے اٹھا کر ان آف شور اکاؤنٹس میں رکھا، آف شور کمپنیز رجسٹر کرائی۔ تو یہ اس اسکینڈل کے حوالے سے جس طرح آپ نے سوال پوچھا آف شور کمپنیز کیا ہیں، اکاؤنٹس کیا ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وضاحت کافی ہے۔ شاہ صاحب، یہ پیپر پاناما پیپر کیسے منظر عام پر آئے ہیں؟ کیا کسی منصوبہ بندی کی تحت لائے گئے ہیں یا کہ دیکھیں جی، کسی کام کے پیچھے منصوبہ ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا تھی ان کی، کہ اس کو سامنے لانے میں مقاصد کیا تھے۔ یہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ مقاصد کیا تھے، منفی بھی ہو سکتے ہیں، مثبت بھی ہو سکتے ہیں، کہ ایک مختلف اخبارات اور مختلف میڈیا کے اداروں نے مل کر کام کیا ہے اور ایک کنسورشیم بنایا گیا ہے اس کام کے لیے، انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جو جرنلسٹ تحقیقاتی کام کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر تحقیق کرتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں، انہوں نے کام کیا ہے پاناما پیپر پر، ان کا کنسورشیم بنا ہے باقاعدہ، اور اس کنسورشیم نے کام کیا ہے۔ اس میں مختلف اخبارات بھی تھی، جرمن ایک اخبار ہے اس کا نام یہ لیا جا رہا ہے، اور اس کنسورشیم میں
کوئی 109 اخبارات اور میڈیا کے آرگنائزیشنز نے کام کیا، اور یہ جو اخبارات یا میڈیا کے آرگنائزیشن یا جرنلسٹ ہیں یہ تقریباً 76 ممالک سے وابستہ ہیں، یعنی 76 ممالک کے میڈیا آرگنائزیشنز اور اخبارات نے یہ ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں اور اس پر 1 سال تک کام کیا انہوں نے. تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، لیکن یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے پیچھے ان کی کوئی خراب نیت تھی یا اچھی نیت تھی، مقاصد کیا تھے، یہ اب وقت کے ساتھ شاید بھی بات سامنے آ سکے. پاناما پیپرز کی وجہ سے دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. کافی ملک اس سے سیاسی طور پر متاثر ہو رہے ہیں، جیسا کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا. شاہ صاحب، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ان سے متاثر ہوگا؟ دیکھیں جی، اس اسکینڈل میں بہت سارے لوگ پائے گئے ہیں، اور اس میں روس کے صدر کا نام بھی آ رہا ہے، چائنا کے صدر کے بینوئی کا نام بھی آ رہا ہے، یوکرائن کے صدر کا نام بھی آ رہا ہے، ارجنٹائن کے جو وہاں پر حکام ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کے والد کا نام آ رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے بیٹوں کا نام بھی آ رہا ہے. تو اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، اور لیکن دوسری حکومتوں کے حوالے سے ابھی تک کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن ہلا کر رکھ دیا ہے. ان کو وضاحتیں پیش کرنا پر مجبور ہو گئے وہ لوگ. اپوزیشن سامنے آ گئی ہے، سوالات پوچھ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے، پاکستان کی جو سیاسی رہنما ہیں، وہ حکومت سے نواز شریف صاحب سے خاص طور پر یہ سوالات پوچھ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جب سے یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے جاری ہے، اور اس سلسلے میں جو اقدامات ابھی تک حکومت نے کیے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے یا کوئی اقدامات کیے جائیں، تو اس پر اپوزیشن مطمئن نظر نہیں آتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حکومت پرائم منسٹر کو جس طرح خود آ کر خطاب کرنا پڑا قوم سے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسکینڈل مزید پاکستان کی جو حکومت اس وقت کی حکومت کا اس کو متاثر کرے گا، اور مزید اگر سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو حکومت کے لیے آئندہ آنے والے جو ہفتے ہیں یا مہینے ہیں وہ مشکل ہوں گے. شاہ صاحب، پاکستان میں میاں نواز شریف اور اس کی فیملی اس اسکینڈل میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے. سب سے زیادہ ان پہ بحثیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا دوسرے لوگ بھی پاکستان سے اس میں ان اسکینڈل میں شامل ہوں گے؟ کیا مطلب کہ ملوث ہیں یا پھر ملوث ہیں؟ دیکھیے، بہت سارے یہ جس طرح کے جو سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ کل دنیا میں 2,14,000 افراد کے نام سامنے آئے ہیں، تو اس میں پاکستان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور سر فہرست چونکہ نواز شریف پرائم منسٹر ہیں تو ان کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا نام سامنے آیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں مزید اس حوالے سے کھلیں گی. یہ لیکس جو ہیں یہ اتنی بڑی لیکس ہیں کہ اس کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف، مالیاتی انکشاف کہا گیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے جو تحقیقات کرائی جائیں وہ غیر جانبدار ہوں. حکومت یہ اخلاقی فرض بنتا ہے، حکومت کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اقتدار سے علیحدہ ہو کر ایک ایسا کمیشن بنائے جو بااختیار ہو اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. وہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ یہ میرے بچوں کے پیسے ہیں، اور اس طرح دیکھیں جی، جو لیڈر ہوتا ہے، جو سیاسی رہنما ہوتا ہے کسی ملک کا، کسی معاشرے کا، تو وہ پبلک پراپرٹی، اس کی زندگی جو ہوتی ہے پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. اور پھر پرائم منسٹر کے منصب پہ جب پہنچ جائے انسان، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے بچوں کے پیسے ہیں، بچوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں جس گھر میں رہتا ہوں جو رائے ورن کا ہے وہ میری ماں کے نام ہے، یا میرے پاس جو گاڑی ہے کسی دوست نے دی ہوئی ہے. یہ بہانے نہیں چلتے. میں ایک یہاں پر مثال دوں گا کہ جو مسلمانوں کے خلفائے راشدین ہیں، ان کی زندگی نمونہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. مسجد کوفہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر ہے
جب کوفہ ٹرانسفر ہوا تھا الخلافہ حضرت علی کے دور میں، تو انہوں نے مسجد کوفہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر اپنے استعمال میں استعمال کرتے رہے اس کو، اور ان سے پوچھا کہ یہ چھوٹا سا گھر استعمال کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے غریب آدمی ہے وہ کسی گھر کو افورڈ کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس جیسا میرا گھر ہو۔ تو یہ مسائلیں جو ہیں وہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ہونی چاہیے کہ ان جو مسلمانوں کے جو پہلے خلفاء تھے کہ ان کے غلام میں یا ان کے نوکر میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، ان کے لباس میں یا ان کے رہن سہن میں۔ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے مالات میں رہیں اور پیسہ جو ہے وہ وہاں سے پاکستان سے نکال کر باہر پاناما کے بینکوں میں دور دراز رکھیں۔ تو یہ تو ایک عام سا سادہ انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ پیسے وہاں پر کیوں رکھے گئے۔ پیسے چھپا کر یا دور دراز وہ رکھے جاتے ہیں جو چوری کے پیسے ہوتے ہیں، بلیک منی ہوتی ہے، جو ملک سے لے جا کر لوٹ کر باہر رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ اتنے ہی لائل ہیں تو آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ لوگوں کی لانا چاہتے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ کم از کم پاکستان کے اندر کریں۔ تو اس میں مزید شک و شبہات جو ہیں وہ ابھرتے ہیں، اور اس کی نہ صرف وہ صحیح طرح سے وضاحت کریں بلکہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ کیا یہ اسکینڈل پہلی دفعہ منظر عام پر آیا ہے یا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے اسکینڈل منظر عام پر آ چکے ہیں؟ دیکھیے جو انکشافات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔ اب مالیاتی حوالے سے یہ جو پاناما کا اسکینڈل سامنے آیا ہے، پاناما لیکس یا پاناما کے اندر جو بینک اکاؤنٹس تھے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بینک اکاؤنٹس تھے لوگوں کے، اس طرح کے لوگوں کے جو کالا پیسہ تھا یا آرام کی کمائی تھی، وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھا جاتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ان بینکس نے گارنٹی دی تھی کہ آپ کے متعلق انکشافات نہیں کیے جائیں گے، آپ کو کا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی پیپر جو اس طرح ایگریمنٹ ہوتے تھے۔ تو اب یہ پاناما کا جو اسکینڈل سامنے آیا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے، اور انکشافات جس طرح جو ہے وہ میں نے عرض کی کہ انکشافات مالیاتی حوالوں سے انکشافات بھی ہوتے رہتے ہیں اور سیاسی حوالوں سے انکشافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا وکی لیکس کے انکشافات بھی سامنے آئے تھے، اور اس میں مختلف لوگوں کی کہانیاں کہ کس طرح وہ مختلف ملکوں سے تعلقات رکھتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں، اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے رہنماؤں کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں سامنے آئی تھیں وکی لیکس پر۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ انسانوں کی تاریخوں میں بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں، وہ راز رہ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے راز ہوتے ہیں بالآخر وہ دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دو حوالوں سے دیکھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک معلومات، اچھی سی معلومات پہنچائی جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں گے۔ ہمیں رابطے کے لیے قیادت ٹی وی کے ویب سائٹ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شریف گوندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔